السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا، آمین یا رب العالمین۔ صدر مجلس امیر تنظیم اسلامی جناب محترم حافظ عاقب سعید صاحب، ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر سید سلیمان ندوی صاحب، دیگر علماء اکرام، مہمانان گرامی اور محترم حضرات و خواتین، میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں یہاں پر اس وقت ڈاکٹر سار احمد صاحب کے ایک شاگرد کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت سے شاگرد تیار کیے، بلا مبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں، اور ان میں کئی ایسے ہیں جو مجھ سے بہت زیادہ باصلاحیت ہیں، لیکن میں مشکور ہوں صدر انجمن خدام القرآن ڈاکٹر افسار احمد صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل پایا کہ ان کے ایک شاگرد کی حیثیت سے یہاں مدعو کیا، اور میں مشکور ہوں عاقب سعید صاحب کہ انہوں نے ڈاکٹر افسار صاحب کے اس فیصلے کی توثیق فرمائی۔ میرا اس وقت گفتگو کا موضوع ہے ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا انقلابی فکر اور منہج۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں، میں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ایک اہم بات رکھنا چاہوں گا۔ محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ہمیں ہمارے موجودہ حالات کے حوالے سے سنگینی، ان کی نزاکت سے بار بار خبردار کیا، وہیں ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیں ایک امید کا اور پھر کام کرنے کا پیغام بھی دیتے رہتے تھے۔ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے، اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ اس دیار یعنی اس بر عظیم پاک و ہند کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اس خطے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا، اور 10ویں صدی ہجری کے بعد 11ویں صدی ہجری میں جس طرح کا کام اس خطے میں ہوا ہے دین کی خدمت کے حوالے سے، جیسی عظیم شخصیات اس خطے میں آئی ہیں، ایسی پورے اسلام میں اور کہیں نہیں آئی۔ 11ویں صدی ہجری کے مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اکبر کے اٹھائے ہوئے فتنے کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ 12ویں صدی ہجری کے مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی جامع الصفات ہستی، فکر کے حوالے سے بھی، عروج پر اور علم کے حوالے سے بھی۔ 13ویں صدی کے مجاہد کبیر سید احمد بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر 14ویں صدی میں تو ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کئی شخصیات اللہ نے اس خطے میں پیدا فرمائیں کہ جن کے کام کے اثرات پوری دنیا میں ہوئے۔ ابھی ذکر آیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جن کو ڈاکٹر صاحب 14ویں صدی ہجری کا مجدد کہا کرتے تھے۔ پھر علامہ اقبال فکر کے حوالے سے بلا شبہ پوری دنیا میں ان کی فکر کے اثرات ہوئے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مصنف، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسا مبلغ اسی خطے میں آیا۔ میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں ڈاکٹر سار احمد جیسا مدرس، وہ بھی اسی خطے میں آیا کہ جن کے درس کے اثرات پوری دنیا کے اندر پھیلے، اور خاص طور پر جدید ذرائع ابلاغ انہوں نے پھر ڈاکٹر صاحب کی پذیرائی کی، اور کیو ٹی وی کے ذریعے سے اور پیس ٹی وی کے ذریعے سے بڑے وسیع پیمانے پر ڈاکٹر صاحب کا فکر قرآنی پھیلا۔ تو بلا شبہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے مدرس تھے، ان کے درس میں بلا کی تاثیر تھی۔ اگر ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو صرف درس قرآن کی حد تک محدود رکھتے تو انہیں بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوتی، اور نہ جانے کیسے کیسے القابات اور تحسین کے کلمات سے نوازے جاتے ہیں۔ لیکن
ڈاکٹر صاحب کا مزاج انقلابی تھا. وہ صرف درس و تدریس تک محدود رہنے کو ایک گوشہ عافیت سمجھتے تھے. وہ اسے اپنی دینی ذمہ داریوں سے فرار کی اکراہ سمجھتے تھے. اللہ نے ان پر قرآن مجید کے انقلابی فکر بھی واضح فرمایا، اور پھر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس انقلابی فکر کے نفاذ کا پورا منہج بھی واضح فرمایا. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری زندگی اس انقلابی فکر کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق نافذ کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی اور کھپا دی. لیکن ان کو ان کے دروس قرآن کے شائقین اور سامعین میں سے بہت کم لوگ عملی تعاون کے لیے ملے. 700 افراد درس قرآن سنتے تھے سن 75 میں، اور جب دین کی اقامت کے لیے تنظیم بنائی تو کل 62 افراد ان میں سے ان کے ساتھ شامل ہوئے. پھر اس کے بعد جو ایک ہمارے ہاں محدود ایک تصور ہے مذہبی، اس کے علمبرداروں کی طرف سے بھی شدید مخالفتیں ہوتی رہیں. سیکولر دانشور بھی ان پر اعتراضات کرتے رہے، متجددین وہ بھی ان کے اوپر اعتراضات کرتے رہے. لیکن ان تمام مخالفتوں کے باوجود ڈاکٹر صاحب میں استقامت اور اپنے مشن پر ڈٹے رہنا، یہ ان کا کمال تھا. میں نے کبھی ان کو مایوس اور اپنے مشن کے حوالے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا. اقبال کا شعر ان پر صادق آتا ہے کہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش کے جس کو حق نے دیے ہے انداز خسروانہ. ڈاکٹر صاحب کے بڑھاپے میں وہ جوش و خروش تھا کہ جو ہم اپنی جوانیوں کے اندر نہیں پاتے. ان کا جوانی کا عالم تو خیر کچھ اور ہی تھا، لیکن یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اس اللہ کے بندے نے انتہائی جوش اور ولولے اور اعتماد اور یقین کے ساتھ دین کا انقلابی فکر بھی پیش کیا، اس کے حوالے سے منہج بھی بیان کیا. ان کے کیسٹس، ان کے خاص طور پر ویڈیو کیسٹس، ویڈیو سیڈیز آج بھی اس حقیقت پر گواہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب نے جو انقلابی فکر پیش کیا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انقلابی فکر یہ میں نے خود اس کو سمجھا ہے اور میں نے خود اس کی پوری تفصیلات تمہارے سامنے رکھی. وہ کہتے تھے انقلابی فکر ہمارے اسلاف کا ہے، لیکن رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فکر دھندلا گیا تھا، اور اس کو مجددین امت پھر سے تازہ کرتے رہے، زندہ کرتے رہے. لیکن اس کو ڈاکٹر صاحب نے بڑے بھرپور انداز سے، بڑے عوامی انداز سے اس فکر کو ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کے سامنے بیان کیا. اس فکر کے حوالے سے 5 نقطے ہیں انقلابی فکر کے حوالے سے. کہ نمبر 1، اسلام آج کے محدود معنی میں کوئی ریلیجن، کوئی مذہب نہیں ہے. ایک زمانے میں مذہب کی اصطلاح ایک وسیع مفہوم میں استعمال ہوتی تھی ہمارے ہاں، لیکن جب سے ہمارے اوپر مغرب کا سیاسی غلبہ ہوا اور پھر ان کا ایک فکر ہمارے اوپر آیا، تو ان کا جو ریلیجن کا تصور ہے، ہم نے وہ اسلام کے حوالے سے ہم نے اس کو محدود کر دیا، اور ہم نے اسلام کو بھی بس صرف عقائد، عبادات اور رسومات تک ہی سمجھ لیا. نہیں، اسلام ایک دین ہے، اور اس وقت اگر واحد کوئی دین ہے اس وقت وہ صرف اسلام ہے. اپنے زمانے میں عیسائیت بھی ایک دین تھا، یہودیت بھی ایک دین تھا، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان میں تحریف کر دی اور خود رفتہ رفتہ انہیں محدود کر دیا، اور عیسائیوں نے تو شریعت کو ساقط کر دیا. لہذا اس وقت اگر کوئی الہامی تصور دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں کے بارے میں ہدایت دیتا ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. سورہ آل عمران آیت 19 میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام صرف دین، صرف اسلام ہے. کیوں؟ یہ زندگی کے انفرادی گوشوں، عقائد، عبادات اور رسومات کے بارے میں بھی مکمل رہنمائی دیتا ہے،
انسانی زندگی کے اجتماعی گوشوں، سیاست، معیشت، معاشرت، اس کے حوالے سے بھی واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نمبر 2، اسلام پر عمل اسی وقت ممکن ہے کہ اس کے انفرادی گوشوں پر بھی عمل کیا جائے اور اس کے اجتماعی گوشوں پر بھی عمل کیا جائے، اس کی اجتماعی تعلیمات کو بھی نافذ کیا جائے، ورنہ صرف انفرادی اعتبار سے اسلام پر عمل یہ اسلام پر جزوی عمل ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب شد و مت کے ساتھ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 کے حوالے سے کہتے رہے کہ اسلام کے اجتماعی گوشوں پر عمل کسی پرامن طریقے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے کشمکش ہوگی۔ جو اس وقت باطل نظام، کافرانہ نظام رائج ہے، اس کے مفاد یافتہ طبقات اپنے مفادات کو آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ پورے دنیا کے لٹریچر میں، پورے تاریخ انسانی کے لٹریچر میں واضح ترین انقلابی آیت سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح تعلیمات اور معجزات کے ساتھ، ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری، ان کے ساتھ میزان، ترازو یعنی عادلانہ شریعت بھی اتاری۔ کیوں؟ کیا مقصد تھا یہ سب کچھ بھیجنے کا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ صرف کتابیں پڑھ کے سال ثواب نہ کریں، حصول ثواب کے لیے کتابیں نہ پڑھیں، برکت کے لیے نہ پڑھیں۔ بلا شبہ کتابوں کے پڑھنے میں، اللہ کی کتابوں کے پڑھنے میں ثواب بھی ہے، برکتیں بھی ہیں، بلا شبہ ہے، لیکن لیقوم الناس بالقسط، ان کتابوں کی تعلیمات کو دنیا میں نافذ کر کے لوگ عدل پر قائم ہوں۔ لیکن یہ عدل آسانی سے قائم نہیں ہوگا، اس کے لیے کشمکش ہوگی، اس کے لیے کٹھن مراحل آئیں گے، جد و جہد کے مال و جان کی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں کہ شدید جنگ ہے، عسکری خوبیاں ہیں لوہے میں، ہر دور میں ہتھیار لوہوں سے بنتے ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے دوسرے بہت سارے فائدے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں لوہے سے بنتی ہیں، فرنیچر بھی، آلات بھی، گاڑیاں بھی آج کل بن رہی ہیں، نہ جانے اور کیا کچھ، سواریاں بن رہی ہیں۔ فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون غیب میں رہتے ہوئے اللہ اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یعنی کون باطل کے خلاف اس لوہے کی طاقت کو لے کر اور میدان میں آ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ تو نمبر 1 اسلام دین ہے۔ نمبر 2 اسلام پر عمل اسی وقت مکمل ہوگا جبکہ انفرادی گوشوں کے ساتھ ساتھ اجتماعی گوشوں پر بھی اسلام کی تعلیمات نافذ ہوں۔ اور نمبر 3 یہ کام ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں ہوگا، اس کے لیے کشمکش کے لیے تیار ہو جائے۔ نمبر 4 یہ کشمکش ایک منظم جماعت کرے گی، بغیر جماعت کے یہ کام نہیں ہوگا، تمہیں جماعت میں اس کے لیے شامل ہونا پڑے گا۔ اگر یہ بغیر جماعت کے کام ہو سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر لیتے، حضرت ہارون علیہ السلام کر لیتے، 2 رسول ایک ساتھ موجود تھے، لیکن اس وقت جماعت نہیں بنی، جماعت نے ساتھ نہیں دیا، جماعت نے بزدلی دکھائی، اور لہذا باطل دندناتا رہا اور حق غالب نہیں ہو سکا۔ اور دور نبوی میں صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور حق غالب آ گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، لہذا اس کے لیے ایک منظم جماعت کی ضرورت ہے۔ اور نمبر 5 اس کے لیے جماعت کو پھر ایسے دین کی خدمت کے لیے اجتماعی جد و جہد کرنی ہوگی جیسے کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اللہ کا حکم ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انقلابی فکر کو ہمارے دلوں میں اتار دے، فکر ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ عمل کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ آج ہم انفرادی طور پر نیکیاں کر کے مطمئن ہیں کہ بس ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اور جبکہ کیفیت یہ ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فیصلے سنا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، وہ ظالم اور مشرک ہیں، وہ فاسق اور اللہ کے باغی ہیں۔ دین کے ایک حصے پر اگر جان بوجھ کر عمل ہو رہا ہو اور ایک حصے کو جان بوجھ کے چھوڑا جا رہا ہو، تو یہی اصل میں دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب کا سبب بنے گا۔ پھر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تم کتاب و شریعت کی کچھ باتیں مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے۔ جو کوئی تم میں سے حرکت کرے گا اس کا بدلہ نہیں ہے مگر دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب۔ آج اگر ہماری دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے تو ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم دین کی کچھ باتوں پر عمل کر کے مطمئن ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون کی کیفیت میں ہیں، اور دین کے بڑے بڑے گوشوں کے حوالے سے صرف نظر ہے۔ تو یہ تو تھا ڈاکٹر سہار احمد صاحب کا انقلابی فکر۔ اب آئیے ڈاکٹر صاحب کے انقلابی منہج کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب بار بار سیرت النبی کی روشنی میں واضح فرماتے رہے، زور دے دے کر کہتے رہے کہ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین محض دعاؤں سے غالب نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے مجموعوں میں صرف دعائیں کرتے رہو کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر دے، خلافت کا نظام آ جائے۔ اگر دعاؤں سے ہوتا تو اللہ کے رسول سے زیادہ پرتاثیر دعائیں کسی کی نہیں تھی۔ نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین محض واعظ و نصیحت سے غالب نہیں ہوگا، ورنہ اللہ کے رسول سے زیادہ مؤثر تبلیغ اور واعظ و نصیحت اور کس کا ہو سکتا تھا۔ اور نمبر تین، موجودہ دور میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے ایک قانونی طریقہ کار میں، ایک دستوری طریقہ کار میں، اور وہ ہے انتخابی طریقہ کار۔ انتخابی طریقہ کار سے نظام چل تو سکتا ہے، کوئی انتخابی طریقہ کار کو ڈاکٹر صاحب نے کبھی حرام نہیں کہا، لیکن کہا کہ اس سے کبھی بھی نظام نہیں بدل سکتا۔ اور تجربات اب اس بات کے شاہد ہیں، تجربات بتا رہے ہیں کہ بعض ملکوں میں انتخابات کے ذریعے سے اسلامی جماعتیں جیت بھی گئیں لیکن ان کو اقتدار میں نہیں آنے دیا گیا۔ الجزائر میں ایسا ہوا، حماس کے ساتھ ایسا فلسطین میں ہوا، اور اگر آ بھی گئیں تو صوبہ سرحد میں حکومت بھی بن گئی، 5 سال تک بنا، مدت بھی پوری کی، لیکن اسلام کے حوالے سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو آج ہم بیان کر سکیں کہ ایم ایم اے کے دور حکومت میں یہ ہو گیا، صوبہ سرحد میں اسلام کے حوالے سے یہ پیش رفت ہوئی۔ لہذا اس کے لیے ہمیں رہنمائی لینی ہوگی کہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہج سے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، سورہ احزاب کی آیت 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے مزید اس کی میں تصحیح فرمائی کہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طریقے پر جس سے کہ اصلاح ہوئی تھی پہلے حصے کی۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پہلے حصے کی اصلاح کس نے کی تھی؟ اللہ کے رسول نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا منہج کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ڈاکٹر سہار احمد صاحب کو، انہوں نے 11 تقریروں میں اللہ کے رسول کا پورے کا پورا انقلابی منہج بیان فرمایا، جو بعد میں منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے شائع ہوا۔ وہ کتاب آپ کو مل جائے گی، ضخیم کتاب ہے، ذرا پڑھیے۔ اگر اس کام کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا اسلام پر عمل نامکمل ہے، تو پڑھیے منہج انقلاب نبوی۔ پھر اللہ غریق رحمت کرے ڈاکٹر صاحب کو کہ انہوں نے ان 11 تقریروں کا بڑا جامع خلاصہ بیان کیا لاہور میں الحمرا ہال میں، رسول انقلاب کا طریق انقلاب، اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب کی تقریر تحریری شکل کے اندر موجود ہے، پڑھ لیجئے۔ میرے پاس وقت محدود ہے، میں صرف آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے جو بھی سیرت کو سمجھا اور جو انقلاب کے مراحل بیان کیے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلا مرحلہ ہے دعوت۔ دعوت کے ذریعے سے
لوگوں کو توحید کے عملی تصور کی طرف بلانا. توحید کا عملی تصور ذہنوں سے غائب ہو گیا. اقبال نے اس پر شکوہ کیا، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. توحید کا عملی پہلو یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے حاکم اللہ ہے، بندوں کے لیے خلافت ہے. سروری زیبا فقط تو ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی وہ بتانے حاضری. اگر کسی نے اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے وہ لٹیرا ہے، وہ غاصب ہے، اس نے اللہ کا غصب کر رکھا ہے. حکومت کا اختیار صرف اللہ کو ہے، مرضی اللہ کی چلے گی، قانون اللہ کا چلے گا. سپریم اتھارٹی اگر ہمارے پورے کے پورے اجتماعی نظام میں ہوگی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی. نمبر 2، معاشی اعتبار سے ہر چیز کا مالک اللہ ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے. این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. اسی طریقے پر سماجی اور معاشرتی اعتبار سے چونکہ اللہ ہی تمام انسانوں کا خالق ہے، سید کا بھی، مسلی کا بھی، گورے کا بھی، کالے کا بھی، عربی کا بھی، اجمی کا بھی. اللہ جب خالق ہے تو تمام انسان برابر ہیں. معاشرے میں تمام انسانوں کی عزت یکساں ہوگی، تمام انسانوں کو یکساں احترام دیا جائے گا، تمام انسانوں کے مال جان آبرو کی یکساں حفاظت ہوگی. یہ تصورات ہے جو دینے کی ضرورت ہے. نمبر 2، جو لوگ اس دعوت کو قبول کر کے توحید کے اس تصور کے نفاذ کے لیے جد و جہد پر آمادہ ہوں، ان کی تنظیم، لیکن یہ تنظیم کو ڈھیلی ڈالی تنظیم نہیں ہوگی. اس تنظیم نے، اس جماعت نے ٹکرانا ہے نظام باطل سے، لہذا یہاں پر مضبوط نظم ہوگا جو سنت سے ہمارے سامنے آتا ہے بیعت سموتات کی روشنی میں. اللہ کے رسول کی بیعت غیر مشروط تھی، اور ان کے بعد جس کی بیعت بھی ہوگی وہ فی المعروف ہوگی، شخصیت پرستی نہیں ہے. لیکن اس کے بغیر، منظم جماعت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. لہذا بیعت سموتات فی المعروف کی بنیاد پر جماعت سازی، اور جماعت میں درجہ بندی رنگ کی بنیاد پر نہیں، نسل کی بنیاد پر نہیں، پیسے کی بنیاد پر نہیں، وہ دین کی اس تحریک کے حوالے سے وفاداری کی بنیاد پر، اس کے لیے قربانی کی بنیاد پر نئی درجہ بندی وجود میں آئے گی. نمبر 3، پھر جو بھی تنظیم وجود میں آئے گی اس کی تربیت. پورے معاشرے میں دین غالب کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنے وجود اور اپنے اختیار میں غالب کرو. ڈاکٹر صاحب کہتے رہے کہ تربیت کے حوالے سے 4 کام کرنے ہوں گے. نمبر 1، دین کا انقلابی فکر یہ ذہنوں میں راسخ کرنا ہوگا. نمبر 2، الہیت پیدا کرنی ہوگی، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اللہ کی محبت، آخرت کی فکر، شہادت کا شوق یہ پیدا کرنا ہوگا. نمبر 3، انہیں نظر کا خوگر بنانا ہوگا. اور نمبر 4، انہیں غلبہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ہر طرح کی قربانی پر آمادہ کرنا ہوگا. نمبر 4، چوتھا مرحلہ صبر محض. جب تک مناسب قوت فراہم نہ ہو اس وقت تک ہر قسم کے طنز کو بھی، تشدد کو بھی بڑی صبر و استقامت سے برداشت کرنا ہوگا. اپنے موقع پر ڈٹے رہو، لیکن تم کسی طنز کا جواب مت دو، کسی تشدد کے جواب میں وہی طرز عمل اختیار نہ کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہاری جو بھی قوت جمع ہوئی ہے تھوڑی بہت وہ بھی محفوظ رہے گی، اور تمہارے اعلیٰ اخلاقی طرز عمل سے معاشرے کا خیر وہ تمہاری طرف آئے گا، تمہاری قوت میں اضافہ بھی ہوگا. نمبر 5، جب مناسب قوت فراہم ہو جائے تو اب اقدام کیا جائے، اب نظام باطل کو چھیڑا جائے، جیسے کہ مدنی دور میں ہوا. جنگ بدر سے پہلے 8 مہمات بھیجی گئیں کفار کی دکھتی رگ کو چھیڑنے کے لیے، ان کی تجارتی گزرگاہوں کے اوپر نگرانی کے لیے. 4 میں آپ خود بنفس نفیس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 4 آپ نے دیگر صحابہ اکرام ان کے ذریعے سے یہ مہمات بھیجی. نمبر 6، جب اقدام ہوگا نظام باطل کو چھیڑا جائے گا، اب نظام باطل رد عمل کے طور پر پوری قوت سے اس انقلابی تحریکوں کو چلنے آئے گا. اب ہوگا مسلح تصادم، اور اس مسلح تصادم کے نتیجے میں
اگر صحیح وقت پر اقدام کیا تھا، پوری تیاری سے اقدام کیا تھا، تو انشاءاللہ انقلابی تحریک اس تصادم میں کامیاب ہوگی اور نظام باطل اس کو نہ صرف ختم کیا جائے گا بلکہ حق کا بول بالا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کی پوری سیرت اس بات پر شاہد ہے کہ آپ نے محض 21 برس کے عرصے میں ان مراحل سے گزر کر تاریخ انسانی کا جامع ترین انقلاب برپا کیا، اور ایک ہی لائف اسپین میں انقلاب برپا کرنے کی واحد مثال ہے۔ تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی کتب میں۔ آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں دو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے اپنی کتاب میں۔ ایک مشکل یہ ہے کہ آج ہماری محرومی ہے، ہماری بد نصیبی ہے کہ آج نظام باطل کے محافظ کلمہ گو مسلمان ہیں، وہ شریعت کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور نمبر دو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ مسلک کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق اگر کلمہ گو حکمران وہ واضح طور پر کفر کا حکم دے رہا ہو، کفر نافذ کر رہا ہو، تو اس کے خلاف بھی مسلح جد و جہد ہو سکتی ہے، لیکن یہ جد و جہد اس وقت کرو جبکہ تمہیں کامیابی کا غالب امکان نظر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کو مروا دو اور نظام وہی کا وہی رہے۔ دوسری ہماری مشکل یہ ہے کہ اس وقت نظام باطل کی حفاظت کے لیے تربیت یافتہ افواج بھی ہیں، اور ایسا اسلحہ ان کے پاس ہے جو ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اگر ان کے خلاف کوئی مسلح جد و جہد کی جائے تو اس کی کامیابی کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نہ کہیں کوئی ایسی مثال ہے کہ اسٹیٹ کے خلاف عوام کی عسکری جد و جہد کامیاب ہوئی ہو۔ ایسے میں اب کیا کریں؟ ایسے میں اللہ نے ایک اور رستہ نکال دیا۔ اس دور میں ہی رفتہ رفتہ عوام کا یہ حق تسلیم کر لیا گیا کہ حکومت اور ہے، ریاست اور ہے۔ حکومت کے خلاف عوام احتجاج کر کے اس کو بدل سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں۔ ایران میں عوام نے احتجاج کر کے بادشاہ کو رخصت کیا، اور اس کے بعد قرغیزستان میں، یوکرائن میں، ابھی حال ہی میں مصر میں، تیونس میں عوامی احتجاج کے ذریعے سے حکومتیں بدلی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اکثر و بیشتر چونکہ اسلامی انقلاب کے حوالے سے پہلے مراحل پوری طرح سے طے نہیں ہوئے تھے، لہذا کچھ زیادہ مثبت تبدیلیاں اس کی وجہ سے نہیں آئیں، لیکن یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو بھی باطل کے علمبردار ہیں ان کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے، اور اگر تیاری پوری ہو، انقلابی جماعت تمام مراحل سے گزر کر یہ جد و جہد کرے یا احتجاج کرے تو وہ پھر اقتدار میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کر سکتی ہے۔ اللہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس وقت ایک ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ ہماری دینی جماعتوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، ناموس رسالت کے حوالے سے قانون میں ترمیم کی سازش کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، اور ان کے عوامی دباؤ کی وجہ سے حکومت مجبور ہو گئی کہ ان کے مطالبے کو مانے۔ اس نے پسپائی اختیار کی۔ کراچی میں بہت بڑی ریلی ہوئی، لاہور میں بہت بڑی ریلی ہوئی، لیکن کل اللہ تعالی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کی شان میں قولی گستاخی کے خلاف تو احتجاج کیا اور اس کا رستہ روکا، اور جو عملی گستاخی ہوتی رہی، پچھلے 63 برس سے عملی گستاخی ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت پس پشت ہے اور انگریز کا قانون راج کر رہا ہے، تم نے اس عملی گستاخی کے خلاف ایسے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ تو لہذا عوام الناس عمومی طور پر اور علماء اکرام خصوصی طور پر اس پہ غور و فکر کریں۔ ہم توجہ دلا رہے ہیں علماء اکرام کو کہ ہمیں اس حوالے سے آنا چاہیے میدان میں، کم از کم یہ مطالبہ لے کر آئیں کہ یہ طے کر لو کہ دستور میں قرارداد مقاصد جو شامل ہے یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی، کوئی قانون اس ملک کے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ بہت سارے باطل قوانین اس کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے حوالے سے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھا، میں رسماً نہیں کہہ رہا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے شاگرد کی حیثیت سے یہاں پر آتا، لیکن مشکور ہوں کہ مجھے اعزاز دیا گیا۔ میں اس اعزاز اور ڈاکٹر صاحب کی عظمت کو اقبال کے کچھ اشعار کے صورت میں بیان کر کے رخصت چاہوں گا
کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ اقبال کا شعر تو ہے صاحب اسرار کرے، میں کہہ رہا ہوں کہ حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ ہے انقلاب فکر، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ دے کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔